مریم نواز ایون فیلڈ ریفرنس میں باعزت بری، مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی سزائیں کا عدم قرار۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس میں کہا نیب کیس ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ میں اللہ تعالیٰ کا سر جھکا کر شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آج نواز شریف صاحب کو سرخرو کیا۔ یہ ان کے ایک کے بعد ایک کیسز معاف کیے جا رہے ہیں، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نظام عدل کے اوپر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ کل مجھے مریم صاحبہ نے واٹس ایپ کیا تھا، وہ بالکل نہیں کرنے کا سر، ان کے دماغ ہے نا سر رحیل آدھا آ گیا وہ انڈیا سے پلانٹ، یہ وہی ہے نا۔ پتا چلا کہ مریم نے کہ دماغ نے ہندوستان سے مشین امپورٹ کیا ہے، تو آگے سے وہ کہتا ہے جب یہ اسحاق ڈار آ رہا ہے اس کو سارے راستے پتہ ہیں، ناجائز کام کیسے کرواتے ہیں۔ شرم عمران خان کو آنی چاہیے کیونکہ میرے داماد کی جو مشینری آئی تھی وہ عمران خان کے دور میں آئی تھی جب وہ پرائم منسٹر تھے، حالانکہ جائز کام تھا۔ ہمیں صرف کھیلا نام نہیں لینا۔ شہباز شریف تمہارا خاص آج شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ نے وہ آڈیو لیک کر دی کہ اب ساری دنیا کو کم از کم پتا چلے گا کہ وہ جو سائبر تھا، جو مراسلہ تھا، وہ حقیقت ہے۔ تعین ہو چکا ہے، وہ اپنے منہ سے مان رہا ہے کہ میں نے اس پہ کھیلنا ہے، میں نے نام نہیں لینا۔ اس کے بعد اب انویسٹیگیشن کون سی رہ جاتی ہے؟ اس کے بعد اب سزا دینی باقی ہے، وہ اس کا میں انتظار کروں۔ ہائی پاور JIT بننی چاہیے جس کے اندر حکومت کے وزراء ہوں، جس کے اندر ISI کے ممبرز ہوں، جس کے اندر IB کے ممبرز ہوں، جس کے اندر لا منسٹری کے ممبرز ہوں اور جس کے اندر FIA کے ممبرز ہوں، اور عمران خان، اعظم خان، شاہ محمود قریشی صاحب اور جو سفیر تھے اس وقت کے اسد مجید صاحب، ان سب کو بلا کے ان سے انویسٹیگیشن کی جائے کہ قوم کے ساتھ عمران خان نے اتنا گھنونا کھیل کس طرح کھیلا۔ میں انشاءاللہ اپنی قوم کو کال دوں گا اور میں کال دینے والا ہوں، تیاری اپنی مکمل کر رہا ہوں۔ آپ نے اپنے بچوں اور اس ملک کے مستقبل کے لیے میرے ساتھ نکلنا ہے۔ وہ بھائی جمہوری حکومتوں میں گھیرا کر کے محاصرے کر کے حکومتیں نہیں گرتی۔ عمران خان تمہاری بھول ہے، نہ اس سے پہلے تم کامیاب ہوئے نہ اب تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ السلام علیکم، آپ دیکھیں برنگ پوائنٹ میں ہوں محمد مالک۔ سب سے بڑی خبر تو آپ نے سن لی صبح، وہ ہے مریم نواز اور ان کے جو خاوند ہیں ان دونوں کو بری کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ کچھ سال پہلے 5-6 سال پہلے سزا ہوئی، پھر سب کچھ سزائیں ہوئی ایکچولی، پھر ابھی لیکن انٹرسٹنگلی 2-3 چیزیں ہوئی۔ پچھلے ہفتے 10 دن میں ہم نے دیکھا ایک سیاسی رولر کوسٹر چل رہا ہے۔ پہلے ان کی آڈیو ٹیپس نکلی شوکت ترین وغیرہ کی، پھر آڈیو ٹیپس گورنمنٹ والوں کی نکل آئی، پھر عمران خان کی آڈیو ٹیپس نکل آئی، پھر یہ مقدمہ اپنے فائنل ادھر آ گیا۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ آج کا فیصلہ سرپرائزنگ نہیں تھا، اور یہ ان اٹ سیلف بڑی الارمنگ بات ہے کہ جب ہم لوگ بیٹھ کے کسی عدالت کا فیصلہ پریڈکٹ کر لیں۔ ہم اپنے پروگرامز میں کہہ رہے تھے کہ نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ فیصلہ اس طرف جائے گا۔ بدلتے حالات، نئے چیئرمین نیب، کیا اس کا بہت بڑا فرق پڑا ہے اور یہ فیصلہ ادھر ہو گیا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کو آپ بلیم نہیں کر سکتے، کیونکہ اصل چیز یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا انڈیپینڈنٹ آبزرورز کا خیال ہے کہ جس طرح کہ کیس لڑا جانا چاہیے تھا، نیب کے وکلا نے اس طرح کیس لڑا نہیں ہے، اور جو سوال تھے یہ کوئی 100-200 پیجز کی بات نہیں تھی، ہزاروں پیجز کے ایویڈنس تھے، باکسز تھے، لیکن جب بھی ایویڈنس کی بات ہوتی تھی تو وکلا کا جواب کچھ اس قسم کا ہوتا تھا ججز کو کہ جی ہم نے تو JIT کی رپورٹ پہ ڈیپینڈ کیا ہے، یہ JIT کو جو ہیڈ کرے تھے واجد ضیاء، یہ ان کی اسیسمنٹ ہے، ثبوت پہ بات نہیں ہو رہی تھی۔ تو کافی سوال اٹھے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کیا نیب نے جان بوجھ کر کیس ہارا ہے؟ کیا یہ جو کیس کا ورڈکٹ آیا ہے، کیا یہ بدلتے حالات اور ایک بدلے ہوئے نیب چیئرمین، آپ کو پتہ آفتاب سلطان صاحب، اچھی ریپوٹیشن تھی ان کی، لیکن یہ بڑے قریبی سمجھے جاتے تھے نواز شریف خاندان کے، اور ان کے ساتھ ایز DG/IB انہوں نے بہت زیادہ کام بھی کیا ہے۔ یہ آتے ہیں جولائی میں، ان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، پھر قانون پہلے بدلتا ہے، پھر نیب کا چیئرمین بدلتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نیب کے تیور بھی بدلتے ہیں۔ اب سوال اٹھ رہا ہے کیا نیب اس فیصلے کا اپیل کرے گی، اور اگر اپیل کرے گی بھی تو کیا ایسے ہی پیروی ہوگی جیسے آج کیس کی پیروی ہو رہی تھی؟ اور پھر 2-3 چیزیں اور ہیں کہ ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں واپس آنے کے لیے، اور بھلے کیوں نہ ہو۔ پچھلے کچھ دنوں میں اسحاق ڈار صاحب جو آج سے کچھ ماہ پہلے تک اشتہاری بھی تھے، ان کا گھر یہاں نیلام ہو رہا تھا، آپ کو یاد ہے ایک شاہد خاقان عباسی اس کو وزیر اعظم تھے، ان کے جہاز میں وہ پاکستان سے فرار ہو گئے تھے، دوشنبے سے آگے، اور پھر آج کے وزیر اعظم کے ساتھ وہ پاکستان واپس آئے، اور آتے ہی ایک نہیں 2 اوتھ انہوں نے اٹھائے، وہ حالات بدلے۔ مریم نواز کا ٹوٹل کلیئر ہو گیا پیسج، اب وہ الیکشن بھی لڑ سکتی ہیں، وہ بھرپور کارروائی پارلیمان کی اس میں حصہ بھی بن سکتی ہیں، وہ بھی پیسج کلیئر ہو گیا ہے۔ اب ہم سن رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی
बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं अपनी टीम पे कि फ़ौरन मेरे केसेस का भी लगवाएं और वो भी वापस आने की पर तोल रहे हैं। तो क्या ये कोई इस्टेब्लिशमेंट और सिटिंग जो डिस्पेंसेशन है, रूलिंग डिस्पेंसेशन, क्या इसके दरमियान में भी कोई डील हो गई है कि जिसमें अगर हम एक अर्ली इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो उससे पहले जो बार बार PMLN कहती थी हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए कि जिसमें सिर्फ इमरान खान ना मैदान में ऑन ग्राउंड अपनी कैंपेनिंग कर सकें बल्कि हमारे नवाज शरीफ भी आए और हम भी ऑन ग्राउंड हो, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई जा रही है? और अगर बनाई जा रही तो क्यों बनाई जा रही है? और हमने देखा कि इतने वाक़यात तेज़ी से हो रहे हैं कि एक इंटरेस्टिंग एंगल अब बिल्कुल बात होनी उस पर ख़त्म हो गई है, क्या आर्मी चीफ की एक्सटेंशन होगी, नहीं होगी, क्या नया आर्मी चीफ कौन आएगा कौन नहीं आएगा इमरान खान के ज़ाविये से। सो फ्लेयर्स जितने आ गए कि इतना ज़्यादा फैलाव हो गया सियासी तमाम बातों का कि अजीब सा गुंजल सा पड़ गया। इन तमाम चीज़ों को ज़रा सुलझाने की कोशिश करेंगे। मिस्टर स्टूडियो मैंने आज गेस्ट इसलिए जर्नलिस्ट बुलाए हैं कि अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग बुलाते तो हमें उनकी पोजीशंस पता हैं। आदि बहुत खुश हैं, एक पार्टी बहुत नाराज़ है। सो ऑब्वियसली लेट्स ट्राई टू हैव एन इंडिपेंडेंट व्यू। रऊफ क्लास साहब इस वक्त मौजूद है, बहुत शुक्रिया। हमें मुजीबुर रहमान शामी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है। हबीब अकरम भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आया हुआ है। और प्रोग्राम के दौरान हम शाह खावर से दूसरों से ही बात करेंगे, अली ज़फ़र से भी, थोड़ा सा इसके लीगल एस्पेक्ट्स पे। शामी साहब मैं शुरू करता हूँ, हमारे सीनियर हैं। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। शामी साहब ये बताएं, ये जो आज फैसला आ गया, अब ये हैरानी की बात कोई नहीं थी, यही नज़र आ रहा था जिस तरह आर्गूमेंट चल रहे थे, सब कुछ चल रहा था, इसलिए वो तो कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन क्या आपके ख्याल में लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार हो रही है कि मियाँ साहब भी आ जाएं? अब से मियाँ साहब भी बाहर रह गए, बाकी तो सबके रास्ते हमवार हो गए हैं कि वो वापस आएँ तो फिर शायद हम एक अर्ली इलेक्शंस की तरफ की अप्रैल मई की कोई बात हो। क्या आपके ख्याल में लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई जा रही है, और या अब इमरान खान मजबूर हो जाएंगे कि जितना वो डिले कर रहे थे अपनी लॉन्ग मार्च की कॉल को, शायद अब उनके पास कोई चारा ना रहे कि लॉन्ग मार्च की कॉल एक्चुअली देने में? देखिए मालिक साहब शुक्रिया। ये तो मैं नहीं कह सकता कि लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई जा रही है या नहीं बनाई जा रही, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि कुछ हवाओं का रुख बदल गया है। जो आंधी चली थी नवाज शरीफ साहब के और उनकी फैमिली के खिलाफ, वो उतर रही है। वो जो कुछ उसने आंखों में धूल झोंकनी थी वो तो झोंक थी, लेकिन अब वो गुबार छट रहा है। और ये जो आज फैसला आया है, अगर आप अदालत की कार्रवाई का वो गौर देख रहे हों या सुन रहे हों, तो गुज़श्ता कई दिनों से ये अंदाज़ा हो रहा था कि ये फैसला जो है किसी नौयत का आएगा, क्योंकि जो बुनियादी सवालात थे उनका नैब के पास कोई जवाब नहीं था। एक बात। दूसरी बात मैं ये अर्ज करूँगा कि अब ये जो अपील की सतह पर मुकदमा होता है ना, इसमें कोई नई शहादतें पेश नहीं करना होती, ना कोई नया मवाद पेश करना होता है। जो शहादतें पेश हो चुकी होती हैं, जो मवाद पेश हो चुका होता है, बस उस पर बहस होनी है। ये लॉ पॉइंट्स पर बहस होती है, और इसके अलावा जो अपील है मतलब उसमें आप कोई नई एविडेंस या नए। शामी साहब इस पे कथा कलामी माफ, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो रिव्यू नहीं था, ये अपील था। अपील पे जो जजेस के क्वेश्चन थे, जजेस के क्वेश्चन एविडेंस के बारे में ही थे। उन्होंने कहा फलानी चीज़ का सबूत दें, फलाने बात का सबूत दें, और ये सबूत बहुत से ज़्यादा सबूत काफ़ी ज़्यादा पहले सुप्रीम कोर्ट में उसमें रिकॉर्ड हम देख रहे थे। जवाब नहीं दिया इस दफ़ा नैब वालों ने, इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि केस लड़ने में उनकी ईगरनेस नज़र नहीं आ रही थी, और शायद इसलिए कि नैब का, जैसे आपने कहा, हवाएं बदल गई, नैब का कानून बदल गया, सबसे इंपॉर्टेंट नैब वालों का अपना बॉस बदल गया जिनका अपना गहरा ताल्लुक था। सो आई थिंक वो इसमें छोड़ दें, ये लीगल बहस है। मैं तो पॉलिटिकल देखना चाह रहा हूँ। आपके ख्याल में ये पॉलिटिकली क्या, एक तो जाहिर है PMLN मजबूत होगी, उनको बहुत फ़ायदा होगा। क्या इमरान खान जो अभी तक शायद एक दरमियानी रास्ता ढूंढ रहे थे, सिर्फ कहते थे लॉन्ग मार्च की कॉल का लेकिन दे नहीं रहे थे, क्या अब उनको दीवार के साथ लग जाएंगे? आपके ख्याल में उनको देनी पड़ेगी आइदर, और फैसला करना पड़ेगा? मालिक साहब, कानूनी बहस से कतई नजर
یہ بات تو حقیقت ہے کہ نواز شریف صاحب کے ہاتھ پاؤں باندھ کر جو الیکشن لڑا گیا گزشتہ، اور اس میں پھر عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے. اب اگر عمران خان صاحب کے ہاتھ پاؤں باندھے جاتے ہیں تو ہم اس کی تائید نہیں کریں گے. ہمارا تو خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی آزادی ہونی چاہیے اور نواز شریف صاحب کو بھی آزادی ہونی چاہیے. جو اقدامات ان کے خلاف کیے گئے ہیں ان میں سے بھی کوئی راستہ نکلنا چاہیے، اور یہ پہلا مرحلہ سر ہوا ہے، ابھی بہت کچھ اور ہونا باقی ہے. لیکن اصولی طور پر بات یہی ہے کہ اگر نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب ایک دوسرے کے مقابل ہوں، الیکشن میں حصہ لیں اور قوم کے سامنے چوائس ہو کس کو ووٹ دے گی، تو یہ بہتر ہوگا اور اس سے ہم اپنی جمہوریت جو ہے اس کو زیادہ مستحکم کر سکیں. شامی صاحب ایک کوئک سوال، میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، اس میں شاید جاوید صاحب کو آپ نے لیا ہوا تھا لنڈن سے. انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا کہ میاں صاحب بہت بڑے، نواز شریف صاحب بہت زیادہ کہتے تھے کہ میرے معاملے میں ڈیوائن انٹرونشن ہوگی میرے کیسز کے معاملے میں، یعنی کہ قدرتی انٹرونشن، غائبانہ واٹ ایور. یہ ڈیوائن انٹرونشن ہوئی ہے کہ انسٹیٹیوشنل انٹرونشن ہوئی ہے؟ دیکھیں میرا تو خیال ہے ڈیوائن انٹرونشن سے بھی مراد یہی ہوتی ہے کہ اللہ کو جب منظور ہوتا ہے تو اس وقت وہ کام ہو جاتا ہے، اور اس وقت فضائیں بھی بدل جاتی ہیں، ہوائیں بھی بدل جاتی ہیں. حالانکہ جج تو وہی ہیں، مقدمہ بھی وہی ہے، پروسیکیوٹرز بھی وہی تھے، ایویڈنس بھی ساری کی ساری وہی تھی. لیکن جو بنیادی سوال یہ تھا، آپ دیکھیے تو ان کے جوابات مل نہیں پائے، اور اب تو اس بات پر ہنسی آ رہی ہے کہ ان کو سزا ملی کیسے تھی. تو اس ہنسی اس پہ نہیں آ رہی کہ وہ بری کیسے ہو گئی ہیں. تو پھر کیا ہے؟ پھر سارا ہم الزام عدالتوں پہ ڈال دیں، دینے والوں پہ عدالتیں سزائیں دینے والی عدالتوں پہ بھی اور چھوڑنے والی عدالتوں پہ بھی؟ دیکھیے اگر ایک ہی عدالت کا فیصلہ حرف آخر ہو تو پھر ہمارے سسٹم میں اور دنیا کے ہر سسٹم میں اپیل کی گنجائش میں رکھی جائے. زیریں عدالت کے خلاف اپیل ہوتی ہے ہائی کورٹ میں، پھر ہوتی ہے سپریم کورٹ میں، اور اس طرح انصاف کا پروسیس اسی طرح سے آگے چلتا ہے. اگر چھوٹی عدالت جو ہے اس میں جو غلطی ہو گئی ہے اس کا ازالہ ہائی کورٹ میں کیا جاتا ہے. ٹھیک. شامی صاحب بہت شکریہ ہمارے سے بات کرنے کا. ہمارے سے شاہ خاور صاحب بھی موجود ہیں، ریٹائرڈ جج لاہور ہائی کورٹ، بڑا تجربہ رکھتے ہیں نیب کے ساتھ بھی. شاہ خاور صاحب ویری کوئکلی، جو آج کا فیصلہ ہوا ہے، کیا آپ کے خیال میں نیب نے اپنا مقدمہ صحیح طور پہ لڑا عدالت میں کہ نہیں؟ بیکاز یہ بڑے سوال اٹھ رہے ہیں اس بات پہ. میرا خیال ہے نہیں لڑا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے یہ اپیل جو ہے یہ ان کی سماعت ہوتی رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ میں، تو ایک کافی طویل عرصے تک جو نیب کی پروسیکیوشن ٹیم تھی وہ اس سے جو ہے وہ پہلو تہی کرتی رہی. کبھی کسی ہیلے بہانے سے اپنے وہ پروسیکیوٹر کو کہتے ہیں جی ہم نے پروسیکیوٹر بدل لیا ہے، نئے پروسیکیوٹر کا تقرر ہو رہا ہے، اور اس پہ آپ نے دیکھا ہے کہ عدالت نے بڑی سخت برمی کا بھی اظہار کیا کئی مواقع کے اوپر کہ آپ کیوں نہیں آ رہے اور آپ اس کو کنٹیسٹ کیوں نہیں کر رہے. اور آج جو ہے جو ان کے پرانے پروسیکیوٹر تھے، وہ ایک سردار مظفر جو کہ اس کے ایون فیلڈ کیس کے ٹرائل کی جو ان کی پروسیکیوشن ٹیم تھی اس کو بھی لیڈ کر رہے تھے، انہوں نے آج آ کے اس کو پلیڈ کیا. لیکن وہ جو ڈویژن بینچ نے جو 8-10 سوالات ان کے سامنے رکھے ہوئے تھے کہ آپ ان کا جواب دیں اور یہ ثابت کریں کہ کس طریقے سے ان کے خلاف یہ کیس بنتا تھا، تو وہ بری طرح ناکام ہوئی جو پروسیکیوشن ٹیم تھی نیب کی. اور اس وجہ سے ہمیں یہ تو بالکل محسوس ہو رہا تھا کہ وہ عدالت کو کنونس نہیں کر پا رہی کہ کس طریقے سے اس شہادت کی بنیاد پر اور اس ہیر سے شہادت جو کہ سنی سنائی باتیں ہیں اس کی بنیاد بنا کر یہ کیسے سزا بحال رہ سکتی ہے. تو جب انہوں نے بالکل سیٹسفائی نہیں کیا تو پھر عدالت نے بڑے جنرسلی جو ہے وہ آج شارٹ آرڈر کیا اور انہوں نے جو ہے مریم نواز صاحبہ اور کیپٹن صفدر کو جو ہے وہ بری کر دیا. اب جب اس کی ڈیٹیل ریزنز آئیں گی، تفصیلات، تو وہ اس میں پتہ چلے گا کہ ان کو بری کرنے کی وجوہات کیا تھی، کیا بیس بنا ہے اس کے ان کی بریت کا. تو یہ اب اپیل کرے گی نیب؟ میں آپ کو مالک صاحب ایک بات بتاؤں کہ جب ہائی کورٹ کسی مقدمے میں اپیل جو ہے منظور کرتی ہے اور کسی بھی ملزم کو جب بری کرتی ہے تو پھر اپیل کا رائٹ تو بالکل پروسیکیوشن یا نیب کے پاس ہوگا اور شاید وہ کریں گے بھی. لیکن اس میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے یا اپیلیٹ کورٹ ہوگی نیکسٹ،
اس میں تو ایک لیو ٹو اپیل ہوگی, وہ ایز اے میٹر آف رائٹ اپیل نہیں ہے. سب سے پہلے ان کو یہ جو ایک مرحلہ گزارنا ہوگا, ایک آبسٹیکل. تو وہ جس طرح انہوں نے آج مقدمہ لڑا, اگر اسی طرح اپیل کی بحث کی تو وہ ان کو اجازت بھی نہیں ملے گی. اچھا, ون کویسچن ویری کوئکلی, اس کیس کا نواز شریف صاحب کے کیسز پہ کیا, اپیل پہ کیا فرق پڑے گا؟ وہاں اتنی ایکسائٹمنٹ جو لنڈن میں شروع ہو گئی, ہم سن رہے ہیں وہ کہ جی انہوں نے کہا وکیلوں کو واپس آنے کی تیاری, یہی باتیں ہم سن رہے ہیں. اس کا ان کیسز پہ کیا فرق پڑے گا میاں صاحب کے آنے پہ یا ان کی اپیل پہ؟ میرا خیال ہے بڑا مثبت پڑے گا. اس کی ایک تو جب تفصیلی فیصلہ سامنے آئے گا تو اس سے پھر ہم اندازہ لگائیں گے کہ اس کا کتنا بینیفٹ جو ہے وہ میاں صاحب کو پہنچ رہا ہے. لیکن ایک اخلاقی ان کو بالکل ایج حاصل ہو چکا ہے, کیونکہ مریم نواز صاحبہ اور کیپٹن صفدر کی بریت سے یہ ضرور ثابت ہو گیا ہے کہ پروسیکیوشن ان کے خلاف کیس ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے ہائی کورٹ میں, اور ان کو کنونس نہیں. ناکام رہی ہے یا انٹرسٹڈ نہیں ہے؟ اب نہیں, ناکام رہی ہے, انٹرسٹڈ کی بات نہیں میں سمجھتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی پروسیکیوشن ٹیم جب ایون پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اور پچھلا نیب کی جو پوری ہیرارکی تھی اس میں بھی یہی ٹیم تھی, اس میں ایسا نہیں ہوا کہ اس میں پروسیکیوشن ٹیم تبدیل ہوئی ہے. تو میں نے جیسے عرض کیا کہ اس میں جو لیڈ کر رہے تھے جو ان کی اسپیشل پروسیکیوٹر ٹرائل کورٹ میں, انہوں نے آج بھی اور اس سے پہلے بھی کچھ سماعتوں میں انہوں نے ہی لیڈ کیا ہے نیب کو پروسیکیوشن کی طرف سے. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ رجیم چینج ہونے سے یا گورنمنٹ چینج ہونے سے یا نیب کی رجیم چینج ہونے سے یہ فرق پڑا ہے. بیسیکلی نیب کا کوئی اتنا مضبوط کیس ہی نہیں تھا. اچھا, ایک لاسٹ کویسچن, یہ کنفیوژن ہے کچھ لوگوں میں, جو نیب لاس چینج ہوئے ہیں اب جو پورا نیا امینڈمنٹ آ گئی ساری, اس کا کوئی ان کے کیسز میں تو فرق نہیں پڑے گا کہ وہ تو ریٹروسپیکٹیو نہیں ہوگا. کیا نیب چینجز جو ہوئی ہیں اس کا ان کیسز پہ اپیلز میں کوئی فرق ہے ڈائریکٹ ان کے یا میاں صاحب کی ڈائریکٹ اپیل پہ؟ میرا خیال یہ ہے کہ جو نیب میں ابھی موجودہ ترامیم آئی ہیں اس کی جو ابھی, کیونکہ یہ تو ٹرائل اور جو شہادتیں ہیں اس سے پہلے کی تھی اور اسی کی بنیاد پہ ہی ان کو بری کیا گیا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو نئی امینڈمنٹ ہے اس کا پازیٹیو یا نیگیٹو کو جو اثر ہے وہ میاں صاحب کی اپیلوں پہ ہوگا, وہ اسی پہ ہی منحصر ہوگا کہ جو شہادتیں اور جو مواد ٹرائل کورٹ میں نیب نے پیش کیا ہے اور اس کو آج انڈو کیا ہے ڈویژن بینچ آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے, تو اس کا ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ ایک اثر پڑے گا نواز شریف صاحب کی بھی اپیلوں کے اوپر. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا بھی. ہمیں رؤف ایک بات تو بتائیں, سب کو پتا تھا سرے پیلس کس کا, قانوناً وہ بھی نہیں ہوا, چلا گیا پہ $60 ملین بھی نکل گئے. سب کو پتا ہے ایون فیلڈ کس کا, سب کو پتا ہے کہ یہاں پہ فرحان ایوری بڈی کیا کرتے رہے ہیں پنجاب میں, سب پارٹیز کا سب کو پتا ہے, لیکن ثابت کسی کا کچھ نہیں ہوتا. اینڈ میں سارے ہنسی مذاق خوش پاش, ایون فیلڈ بھی کلیئر ہو گیا, سرے پیلس بھی کلیئر ہو گیا, ان کے مقدمے ویسے ہی بند ہو گئے. تو پھر کیا ہے یہ جو کوئی میری ریسرچ ٹیم بتا رہی تھی پتہ نہیں 2 ملین کے کتنے کیسز پڑے ہوئے ہیں, یہ کرمنل اور دوسرے فراڈ, پھر سب کو چھوڑ دیں, غریبوں کو بھی چھوڑ دیں, ایک جنرل ایمنسٹی دے دیں. بڑے تو کسی نے پکڑے نہیں جانا کہیں پہ, حالات بدلتے ہیں, چیئرمین بدلتے ہیں تو فیصلے بدل جاتے ہیں. آپ نے مالک ابھی بات کی ڈیوائن انٹرونشن کی, میرا خیال ہے یہ قوم یا ملک جو ہے نا ڈیوائن جسٹس کا انتظار کرے, باقی چیزیں ہم نے دیکھنا. مجھے یاد آ رہا ہے اس اگست 2007 میں لندن میں تھا, تو اس وقت بینظیر بھٹو صاحبہ کا وہاں کے جو پیپرز ہیں انہوں نے دبئی جا کے نا ان کا انٹرویو کیا, اور بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہے نا بہت بڑے محل میں رہے ہیں, سرے پیلس بیچ کے انہوں نے دبئی میں پراپرٹیز خریدی تھی. وہ ساری ڈیٹیل تھی, شاید میرے پاس ابھی وہ میگزین جو ہے نا شاید سنڈے ٹائمز کی وہ تھی, میرا کل سٹوری تھی اس پہ. تو وہ بینظیر بھٹو سے پوچھ رہی تھی, میں ڈیوائن میں بعض دفعہ چیزوں کی بتا رہا ہوں, تو پوچھ رہی تھی وہ بڑی نا, اگر جو گوری تھی صحافی تھی, بڑی متاثر ہوئی ان سے بینظیر بھٹو صاحبہ سے. بڑا اچھا خاصا لمبا انٹرویو تھا ان کا, 8-10 پیجز کا تھا, وہ کور سٹوری تھی. تو انہوں نے پوچھا سارا کتنے کا ہے کتنے کا ہے. اب مجھے ایگزیکٹ مجھے کوئی اماؤنٹ میرا خیال ہے یہ 2007 کی بات کر رہا ہوں, شاید انہوں نے 23 ملین کوئی ریال درہم انہوں نے بتایا وہاں کے اتنے کا, اچھی خاصی بڑی اماؤنٹ کا, بڑے فخر سے بتایا, ایک چیز دکھائی. اور بینظیر بھٹو بیچارے اس میں 3 مہینے نہیں رہ سکی تھی. یہ جو اتنے بڑے میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈیوائن سم ٹائم یہ چیزیں جو ہوتی ہیں کہ آپ اتنا پیسہ اکٹھا بھی کرتے ہیں, یہ مال بھی اکٹھا کرتے ہیں. بھائی آپ تو 1993 سے رہ رہے ہیں, کیا ہو گیا آپ کو 2022 آ گیا؟ نہیں میں وہی بتا رہا ہوں. اب آپ نے یہاں پہ پک کرنا ہوتا ہے, یا آپ ابھی وہ بات کر رہے تھے ہمارے دوست شاہ خاور صاحب, ہمارے بڑے اچھے دوست خاور صاحب, شاہ خاور صاحب, تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جناب کی ٹیم وہی ہے.
تو مجھے نا پیرٹس آف دا کیریبین یاد آ گیا، مووی آ گئی، جب کیپٹن آف دا شپ بدلتا ہے نا سر، جب بغاوت ہوتی ہے اور نیا کیپٹن آتا ہے، پھر وہ بتاتا ہے کہ آج کے بعد یہی ٹیم ہوگی، جیسے میں ان کو کہوں گا اسی کے مطابق شپ کی ڈائریکشن بھی ہوگی. لیکن آپ کو سوال اٹھانا نہیں چاہیے، بڑی سیریس کنسلٹیشن کے بعد یہ چیئرمین نیب لگے ہیں پرائم منسٹر PMLN کے، اور راجہ ریاض صاحب اپوزیشن کے لیڈر تھے. اس لیول پہ کنسلٹیشن کے بعد آفتاب سلطان جیسے نیوٹرل آدمی کو لگایا ہے، آفتاب جو نیوٹرل لگایا جنہوں نے ایس ڈی جی آئی بھی بہت زیادہ سرو کیا PMLN کو، تو آپ کچھ کویسچن مارک غلط بات. عمران خان صاحب کو اٹھا لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے فار دا چینج. عمران خان صاحب سے آج قوم کو پوچھنا نہیں چاہیے آپ کیوں ہاؤس سے نکل گئے؟ آج آپ بیٹھے ہوتے تو آپ وہاں پہ اس طرح آ کے کسی چیئرمین کو نہ لگنے دیتے جو آپ سمجھتے ہیں ہاؤس آف شریف کے قریب. تقریریں تو بڑی فرما رہے ہیں، اب وہاں پہ تقریریں بھی کر رہے ہیں. جب موقع تھا کہ کانسٹیٹیوشنلی طور پر روک سکتے تھے اس کے نئے چیئرمین نیب کے اپوائنٹمنٹ کو روک سے جا سکتا تھا. اگر ہاؤس میں ہوتے تو اگر ہاؤس میں ہوتے اس وقت آپ آگے نعرے مارتے انقلاب کے نام پہ، انقلاب زندہ باد، یہاں پہ بال شاویک آ رہے ہیں، سوشلسٹ آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ آ رہے ہیں. جہاں پہ آپ کو لڑائی لڑنی چاہیے تھی اس عوام کے لیے، لوگوں کے لیے، وہاں پہ لڑتے نہیں ہیں. بہر جلسوں میں آ جاتے ہیں سر، جلسے جلوسوں میں آ کے آپ بیٹھ کے پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں کہ اب ہم یہ دیکھیں نیب چیئرمین آ گیا، فلان آ گیا. ابھی کرتے ہیں اس پہ بات، اس پہ بات کرتے ہیں. ڈیوٹی تھی، آپ نے ڈیوٹی پوری کیوں نہیں؟ حبیب اکرم صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آج کے فیصلے کو؟ ہوائیں بدل گئیں، کیا آگے جا رہا ہے؟ ایک سوال میں شامی صاحب سے بھی کہہ رہا تھا، فیصلے پہ تو جو بات کریں گے، جو نظر آ رہا تھا کہ عمران خان ابھی ٹال رہے ہیں اپنے فیصلے کو، لانگ مارچ کو، کم از کم نومبر کے فیصلے تک. لیکن کل میرے شو میں اسد عمر نے آ کے کہا کیٹیگوریکلی، میں ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ جی نومبر والی اپوائنٹمنٹ، چیف کی اپوائنٹمنٹ کے فیصلے سے پہلے وہ اناؤنس کریں گے اپنا لانگ مارچ کا فائنل فیصلہ، کب، کیسے، کس طرح. آپ کے خیال میں جو اب ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، نظر آ رہا ہے کلیئر ایک فضا بن گئی ہے اور رخ جو سا ہے ہواؤں کا وہ جا رہا ہے PMLN کی طرف، کم از کم پاور پالیٹکس کی جو ہوائیں ہیں. کیا عمران خان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اب یا آئدر اور فیصلہ کریں یا وہ آ جائیں اسمبلی میں یا لانگ مارچ کریں؟ کیا مجبور کیا جا رہا ہے یا کوئی ڈیل ہو گئی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ پہلے کریٹ کر دی جائے ان کے لیے اور پھر ارلی الیکشنز پہ طے کر جائیں دونوں پارٹیز؟ دیکھیں اس فیصلے میں اس فیصلے کو ابھی جس انداز سے آپ نے بتایا ہے اور کھول کے آپ نے اور رؤف کلاسرا صاحب نے بتایا ہے، تو ہمارے یہ دراصل ایک تسلسل ہے کہ پاکستان میں بہت سارے فیصلے دراصل، اور بلکہ فیصلے نہیں، دراصل پاکستان کے اندر کئی دفعہ قانون جو ہے وہ حالات کو دیکھ کے اپنا راستہ بناتا ہے، اور جب حالات ایک طرف کے ہوں تو پھر قانون اس راستے پہ چل پڑتا ہے، بصورت دیگر قانون کسی اور راستے پہ چل پڑتا ہے. تو پاکستان کے بہت سارے تاریخ کے اندر ایسے فیصلے ہیں جو دراصل حالات کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ قانون نے کوئی اپنا راستہ اختیار کیا ہے. تو بہرحال اس فیصلے سے بھی یہ اندازہ لگانا کہ حالات کے رخ کے اندر کوئی تبدیلی آ رہی ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اور بڑا درست اندازہ ہوگا. ایٹ دا سیم ٹائم لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمیشہ فیصلے، یعنی ایک اس طرح پہلے فیصلے ہوں، رہائی ہو اور کہیں بند کمرے میں کوئی ڈیل ہو اور اس ڈیل کے نتیجے میں کیا یقینی طور پہ اقتدار مل جائے گا؟ کیا یہ اب پاسبل رہا ہے؟ میری آپ اس کو خوشگمانی کہہ لیجئے مالک صاحب، مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید اب یہ کرنا اگر امپاسبل ہے نہیں ہے تو کم از کم بہت مشکل ضرور ہو چکا ہے کہ آپ پاور پالیٹکس. وہ آئی ایگری ود یو، نہیں لیکن اس میں ایک بات ہے نا حبیب، میں ہمیشہ یہ آرگیو کرتا ہوں کہ پاور پالیٹکس کی سٹیج پہ تک لے جانے کے لیے عمران خان کو پہلے پاپولر پالیٹکس کی سٹیج تک لے جانے کے لیے پہلے پاور پالیٹکس کی مائن فیلڈ سے گزرنا ہے. اور یہ جو تمام چیزیں ہو رہی ہیں یہ پاور پالیٹکس کی مائن فیلڈ میں ہو رہی ہیں. اس کو نیویگیٹ کریں گے، مطلب کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ نیویگیٹ کرنے، اگر ایک طرف وہ ایکس اینڈ وائی کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں جلسوں میں اور کہتے ہیں ایکس کا فون آئے، وائی کا فون آئے، آپ اس کو آگے سے دھمکائیں، تو اسی سانس میں ایکس اینڈ وائی کے باس کی ایکسٹینشن کی بات بھی کرتے ہیں. ایک طرف بات کرتے ہیں کہ بس اب لانگ مارچ ہے، پھر کہتے ہیں کہ میں فائنل لانگ مارچ دوں گا مگر جب میں سمجھوں گا ٹائیگر اینڈ ٹائگریسز تیار ہوں گے. وہ ہمیں بھی پتا ہے ٹائیگر اینڈ ٹائگریسز اسی دن تیار ہوں گے جس دن عمران خان صاحب فیصلہ کر لیں گے کہ آئدر اور کا میرا فیصلہ ہے. میرا سوال یہ تھا، کیا آپ کے خیال میں یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ عمران خان کو اب مجبور کرنے کی کوشش ہے پاور پالیٹکس کی لیول پہ کہ یا تو وہ آ جائے، جیسے انہوں نے ایک پھینکا تھا سافٹ بال کہ اگر میرا سائفر والا معاملہ پارلیمان میں انویسٹیگیٹ کرے تو ہم واپس بھی آ سکتے ہیں، وہ انہوں نے ایک سافٹ بال پھینکا تھا. تو یا تو پارلیمان میں آ جائیں
یا پھر وہ کرے اور جوڑا پنجابی میں کہتے ہیں کٹا کٹی کاٹنا ہو کاٹ لو. تو یہ کیا یہ ادھر جا رہی ہیں چیزیں آئدر اور کی طرف؟ جا تو اسی طرف رہی ہیں. میں آپ کے انالیسس سے متفق ہوں براڈلی، لیکن میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان کسی ریئیکشن میں آ کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے مثال کے طور پہ اسی واقعے کے ریئیکشن میں یا اس طرح کے کسی اور واقعے کے ریئیکشن میں اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہیں لانگ مارچ کی کال دینی چاہیے یا وہ انہیں اسلام آباد کے جا کے دروازے بند کر دینے چاہیے، تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی درست فیصلہ نہیں ہوگا. جیسا بھی آپ نے کہا کہ عمران خان نے پاپولر پالیٹکس میں اپنی جگہ بنا لی ہے اور ابھی ریسنٹلی جو ہونے والے الیکشنز ہیں انہوں نے یہ بات ثابت کی ہے، مختلف قسم کے سرویز یہ ثابت کر رہے ہیں، اور ہم سب کا جو سماجی تجربہ ہے وہ بھی اسی طرف لیڈ کر رہا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم عمران خان کی جو گفتگو کا دوسرا حصہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ عمران خان اس وقت ہمارے پولیٹیکل اسپیکٹرم کی واحد پارٹی ہے جو یہ علل اعلان کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ ملا کر حکومت چلانا ہے. یعنی وہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کو ایک حریف کے طور پہ نہیں دیکھ رہے بلکہ مستقبل میں ایک حلیف کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. دوسری طرف جو ہے اگر آپ موجودہ پی ڈی ایم پلس جو ادر پارٹیز ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وقتی طور پر ہاتھ ملائے ہوئے ہیں، ادروائز اب ماضی ان کا گواہ ہے کہ یہ حریف کے طور پہ کام کرتے ہیں. تو جو ہمارے جو پولیٹیکل سپورٹ اگر اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے، ٹرو پولیٹیکل سپورٹ چاہیے، تو وہ دراصل عمران خان ہی اپنے بیانیے کی صورت میں دے رہے ہیں. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی آج جو سپورٹ کر رہے ہیں اور پھر پاپولر پالیٹکس کو ملا کے اگر یہ اقتدار میں آ جاتے ہیں اور کل یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتے ہیں تو کیا آپ کے پروگرام میں ان کا یہی شارٹس نہیں چل رہے ہوں گے، یہی ان کے کلپس نہیں چل رہے ہوں گے کہ آپ تو اسٹیبلشمنٹ کی بڑی تعریف شارٹس تو ہم ہمارے کیا چلاتے ہیں، کسی کو کیا فرق پڑتا ہے، اس سے کس کے فیصلے بدلتے ہیں؟ کیا آپ نے عمران خان کے نہیں چلائے، میاں صاحب کے نہیں چلائے، مریم صاحبہ کے نہیں چلائے، کس کے ہم نے شارٹس نہیں چلائے؟ چلاتے ہیں آپ بھی خوش، ہم بھی خوش، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یس عمران کو دھکا اس طرف دیا جا رہا ہے کہ عمران صاحب ٹکر مارے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ انہیں ٹکر مارنے سے گریز کرنا چاہیے. اچھا میں ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں دونوں کے لیے کیونکہ میں نے ایک بریک لینی ہے. سوال سینسٹیو ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے جیسے ہم نومبر کی طرف جا رہے ہیں، اب سپٹمبر ختم ہونے والا ہے، اکتوبر کہہ رہے ہیں کہ شاید ایسے فیصلے ہو جائیں اکتوبر کے اندر ہی، اچانک بہت زیادہ ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی ہیں. آڈیو لیک شروع ہو گئی ہیں، جوڈیشل موومنٹ شروع ہو گئی ہے، ڈار صاحب واپس کوشر ہو کے واپس آ گئے ہیں، میاں صاحب کے آنے کی باتیں ہو گئی ہیں. ساری باتوں کا محور پولیٹیکل ایرینا کی طرف چل گیا ہے. اور جو آج سے کچھ دن پہلے تک بحث چلتی تھی کہ اپوائنٹمنٹ سے ہر چیز بات، اور کوئی رہ رہا ہے جا رہا ہے، کون آ رہا ہے، عمران خان کس سے گھبرا رہے ہیں، سڈنلی وہ سارا سینٹرل ڈیبیٹ ہٹ گئی ہے. کیا یہ بائی چانس ہو رہا ہے یا دیر از اے میتھڈ ٹو دس میڈنس؟ کیا یہ سارے اٹینشن ڈائیورژن فلیئرز ہیں جو مارکیٹ میں پھینکے جا رہے ہیں تاکہ دوسرے مسئلوں پہ بات نہ ہو، یا واقعی ایک ایوالونگ پولیٹیکل سچویشن ہے؟ تھوڑی سی سینسٹیو بات ہے، اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد، اینڈ ہوپ فلی کوئی فون نہیں آئے گا بریک میں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. روف آج خواجہ آصف نے بھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہیں یہ کہا کہ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، سیاسی مسئلہ نہیں ہے، اپوائنٹمنٹ آف آرمی چیف ہے، وہ پہلے بھی ہم نے اپوائنٹ کیے، کون سی قیامت ہے، یہ ابھی ہم کریں گے، ایسے ایشو بن رہا ہے. لیکن جتنا سب کچھ ہو رہا ہے آج سے کچھ دن پہلے تک وہی ایک مین ڈیبیٹ تھی اور بڑی ڈسٹربنگ تھی سب کے لیے. پھر ہم نے سب کچھ ہوتے دیکھا. کیا یہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں یا واقعی یہ سب کچھ علیحدہ اپنے اٹ ہیز اے لائف آف اٹس اون، اور وہ چیز یہ ٹینشن ڈائیورژن تو نہیں ہے؟ نہیں، خان صاحب کے ذہن پہ تو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اس پہ تو کسی کو کوئی شک نہیں. خان صاحب کو خود بھی نہیں ہے، وہ تو آپ اوپنلی بات کہہ چکے ہیں کہ موجودہ چیف صاحب کو ایکسٹینشن دے دیں، اپوائنٹ نہ کریں. سو ان کا تو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ آرمی چیف جو ہے نا میری، لیکن وہ ان کی محبت نہیں ہے، وہ اس لیے کہ ان کو فکر ہے کہ ایک اور خاص جنرل نہ بن جائے. میں وہی کہہ رہا ہوں، لاسٹ ٹائم ہم نے آپ کے پروگرام میں بات بھی کی تھی کہ انہیں جن سے خوف ہے، جنہوں نے جا کے ان کی وہ سارا کچا چٹا کھول کے بتایا تھا کہ آپ کی فیملی کیا کر رہی ہے، سو ان سے خوف زدہ ہیں. اور ان کو ہونا بھی چاہیے کہ اس طرح کا کوئی آ گیا نا، شریف آدمی آ گیا، ان کمپرومائزنگ آ گیا، کوئی زیادہ آنیسٹ آ گیا، ایماندار آ گیا، وہ خود کہتے ہوتے ہیں نا کہ جناب کہ اس طرح کا جنرل وہ پھر یہ لانا چاہتے ہیں، اس طرح کا نہیں. اچھا
ایک دیکھیں یہ اس طرح کا جنرل یہ لانا چاہتے ہیں بقول عمران خان صاحب کے جو ان کی چیزوں کو کچھ نہ کہے. خان صاحب اس طرح کا جنرل لانا چاہتے ہیں جو ان کو کچھ نہ کہے کہ وہاں پہ کیا ویلنگ ڈیلنگ ہو رہی ہے, کیا وہاں پہ ہیرے جواہرات لیے جا رہے ہیں. سو دونوں کے اپنے اپنے اپریہینشنز ہیں. دیٹس اے ویری ونڈرفل. مطلب آپ ذرا ان کا دونوں کو کمپیریزن کریں, اپنی اپنی مرضی کا. لیکن میں ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں جنرل آصف جنجوعہ کا وہ فیمس انٹرویو. سر یہ اگر ان لوگوں میں تھوڑی سی بھی تاریخ کا شعور ہو, ان میں ہمارے شریف بھائیوں میں ہو یا عمران خان صاحب میں ہو, کہ بھی آپ سے پہلے آپ نے 5 اپنے جنرل مرضی کے لگا کے, انہوں نے بھی لگا کے دیکھ لیے, بھٹو صاحب نے بھی دیکھے, تو خان صاحب نے ان سے کچھ نہیں سیکھا کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو بھی جنرل آتے ہیں اپنے انسٹیٹیوشن یا ملک کے ساتھ کھڑا ہوتے ہیں, آپ اگر ٹھیک چل رہے ہوں گے تو آپ کو نہیں تنگ کریں گے. اگر آپ نے ان کے ذریعے ایک آرمی جنرل کے ذریعے اپنی پولیٹیکل گیمز کھیلنی ہے, آپ نے میڈیا کو ہینڈل کرنا ہے, پوزیشن کو ہینڈل کرنا ہے, عدالتوں کو ہینڈل کرنا ہے, آپ نے اس کے بعد آپ کا جو بھی مخالف ہے اس کو آپ نے ٹائٹ کرنا ہے, اور بالکل آ کے پیوٹن سٹائل میں آپ نے حکومت کرنی ہے ایرن ہینڈ کے ساتھ کہ کسی کو جرات نہ ہو. تو آپ کے خیال میں ان چیزوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے؟ سر میرا یہ خیال ہے یہ ٹائمنگ, یہ آڈیو لیک, ابھی بڑی اچھی بات کی انہوں نے حبیب اکرم صاحب نے, میں وہیں سے ذرا اس کلو لیتا ہوں جو انہوں نے حریف اور حلیف کی بات کی. دیٹ واز ویری انٹرسٹنگ. لیکن یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کو تو انہوں نے آ کے بنایا نا حلیف, اور بڑا بنایا, زیادہ لاڈلا بنایا, تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ود ان 3 years وہ ان کے آ کے حریف بنے. اچھا ایسے نواز شریف صاحب کا تھا. جو عمران خان صاحب کا تھوڑا سا جو انہیں چیز سمجھ, اگر خیر وہ عقل مند آدمی سمجھتے ہوں گے, وہ اپنے آپ کو جو امیج انہوں نے دیا پچھلے 6 مہینوں میں, وہ ان کا ہے ٹربل میکر کا, ایک ہوتا نا, یا اس کا انارکسٹ کا. یہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی ان کا یہی ان کا میسج کیا ہے, پاور دیٹ بی کو, کہ یہ بندہ ٹربل میکر ہے, یہ انارکسٹ ہے, یہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے, یہ اپنا ہی وہ کہتے ہیں مائی وے یا ہائی وے. سیم میسج ان کا یہاں لوکل اسٹیبلشمنٹ کو بھی چلا گیا کہ عمران خان صاحب کی مرضی کے مطابق چیزیں چل رہی ہیں تو ٹھیک ہیں. اگر وہ اسٹیبلشمنٹ آپ کو سمجھاتی ہے ہماری انٹرنیشنل کیا کمپلشنز ہیں, ہمارے کیا کیا مسائل ہیں, سعودیز, امریکن, چائنیز, میرا نہیں خیال, کیونکہ یہ طے ہو چکا کہ عمران خان صاحب کی مرضی کا آرمی چیف نہیں آنا, اور خان صاحب نے ان کی مرضی کا لگنے نہیں دینا. مجھے نا وہ فلم کا اس ڈائلاگ یاد آ گیا آخری, وہ سنا کے پھر آپ جائیں ان سے بات کریں. اس میں مغل اعظم کا ہے نا, جب اس میں پرتھوی راج کہتے ہیں اکبر بادشاہ کے, اس کو انارکلی کو بلا کے وہ اس کو کہتے ہیں سلیم تمہیں مرنے نہیں دے گا, ہم تمہیں جینے نہیں دیں گے. تو سیم سچویشن نا یہاں پر بن چکی ہے کہ خان صاحب ان کو لگانے نہیں دیں گے, وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کے اسے ہٹ کے اپنی مرضی کا لگانا ہے. مجھے ابھی بھی ایک بات بتائیں, کچھ دن پہلے تک لگ یہ رہا تھا کہ تمام چیزیں عمران خان ڈکٹیٹ کر رہے ہیں, ڈیسائیڈ کر رہے ہیں, اور ان کے ہاتھ میں سارے پتے ہیں. لیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی چیزیں بلڈ اپ کر رہی ہیں پی ایم ایل این کو. آج کے فیصلے کے بعد بہت زیادہ ان کے رینکس میں آپٹیمزم آیا ہے, میاں صاحب میں آپٹیمزم آیا ہے, اس سے ریفلیکٹڈ گلوری میں سارے آپٹیمسٹک ہو گئے ہیں. فضا بن رہی ہے. گورننس اور حکومتی مسائل اپنی جگہ, میں پولیٹیکل فیلڈ کی بات کر رہا ہوں. کیا یہ جو پچھلے کچھ دنوں کے واقعات ہوئے ہیں اور آج کا واقعہ خاص طور پہ, کیا یہ ڈینٹ ڈالے گا عمران خان صاحب کے لیے؟ کیا ان کے لیے پرابلمز بڑھتی نظر آ رہی ہیں ہمیں؟ مالک صاحب, جب حکومت کی تبدیلی کا معاملہ شروع ہوا تو اپریل میں تبدیل ہو رہی تھی, تو ابھی مکمل طور پہ تبدیل نہیں ہوئی تھی حکومت, اور ابھی ووٹنگ بھی شروع نہیں ہوئی تھی, عدم اعتماد کے اوپر ووٹنگ کا معاملہ بھی نہیں ہوا تھا. تو مجھے مسلم لیگ نون کے ایک صاحب نے بڑے رواں سٹائل میں بتایا کہ جناب جب یہ حکومت بدلے گی, فلاں تاریخ کو بدلے گی. وہ تاریخیں 2 دن آگے چلی گئیں, لیکن اس کے بعد یہ واقعہ ہوگا, یہ واقعہ ہوگا, یہ واقعہ ہوگا اور یہ واقعہ ہوگا. اور اس میں کچھ واقعات ایکچولی رونما ہو بھی چکے ہیں. تو اب ہوا یہ کہ میں نے یہ سارا واقعہ, یہ بڑی سنسنی خیز سی چیزیں تھیں, لیکن مجھے پوری طرح ایک خوف بھی تھا ایک صحافی کے طور پہ کہ میں اس کو کنفرم کیسے کروں. میں نے پھر مختلف جگہ سے جا کے کنفرم کیے, اور کنفرم کرنے کے بعد میں نے ایک کالم لکھا. ان دنوں میں جس اخبار کے لیے لکھتا تھا, میں نے اس کالم میں یہ اسی ترتیب سے واقعات بتا دیے, اور یہ پیرایا رکھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ واقعات کی آئندہ ترتیب یہ ہوگی. اور میں نے اس میں بتایا بھی کہ مجھے کچھ لوگوں نے بتایا, جیسے روف کلاسرا صاحب لکھتے ہیں کہ خیر میں نے ان کی تباہ میں ہی کالم لکھا. ہوا یہ کہ میرے جس اخبار میں لکھتا تھا, انہوں نے وہ کالم پڑھا, انہوں نے کہا یہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے تم نے ایک افسانہ لکھا ہے. میں نے کہا جی میں نے افسانہ نہیں لکھا, میں نے اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ لکھا ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ تو اس طرح تو نہیں ہم چھاپ سکتے. میں نے کہا جی نہ چھاپیں. اب ظاہر ہے میں تو کالم لکھ سکتا ہوں, چھاپنا نہ چھاپنا تو اگلے لوگوں کی مرضی ہوتی ہے, ایڈیٹر کی مرضی ہوتی ہے. خیر سر, آج مجھے کالم ایکچولی زیادہ شدت سے یاد اس لیے آ رہا ہے, وہ جو نہیں چھپا تھا, کہ اس میں واقعات کی ایکچولی ترتیب جو مجھے بتائی گئی تھی وہ ایگزیکٹلی یہی تھی. اب واقعات ایسے واقعات جو کہیں
ایک جگہ بتائے ایک جگہ ہے، ہونے دوسری جگہ ہے، اس میں اے بی سی ڈی کئی لوگ انوالو ہیں، اور وہ مشین پرسیجن کے ساتھ اے بی سی بی ڈی، اگر اس کے مطابق آپ یہاں تک پہنچ گئے تو آپ کے کالم میں آگے کیا ہے؟ اس میں آگے کیا ہے؟ کیا ہونا ہے؟ تو میں آپ کو عرض کروں کہ اس میں جو پورا جہاں سے وہ منصوبہ ایکچولی جہاں سے وہ منصوبہ ناکام ہو رہا ہے، وہ منصوبہ ایکچولی عمران خان کی مقبولیت نے ناکام کیا ہے۔ اب تک عمران خان کے بارے میں اس منصوبے کے باٹم لائن یہ تھی کہ عمران خان حکومت سے ہٹنے کے بعد کوئی زیادہ دیر تک وہ اپنا چراغ جلا نہیں پائیں گے، لیکن عمران خان نے چراغ وہ اپنا جلا لیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مقبولیت جو عمران خان نے مقبولیت کی وجہ سے جو سٹرینتھ حاصل کی ہے، اور اس پوائنٹ آف سٹرینتھ کا نتیجہ ہے کہ کچھ ملاقاتیں بھی ہوئیں، کہیں دونوں طرف نرمی بھی آئی، پاور سرکلز کے اندر عمران خان مجھے حبیب ایک شارپ بریک لینا ہے، آپ ہولڈ یور تھاٹ، وہیں سے شروع کریں گے۔ مجھے ایک شارپ بریک لینا ہے ناظرین، ہم تھوڑی دیر میں واپس آتے ہیں۔ ایک منٹ رہ گیا، کوئک کلوزنگ کامنٹ دونوں سے۔ حبیب اکرم، کیا ہم ایک انفورسڈ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی طرف جا رہے ہیں بٹوین عمران خان اور گورنمنٹ، یا ہم ایک آؤٹ رائٹ کانفلکٹ کی طرف جا رہے ہیں؟ جس ملک میں اور جس پولیٹی میں الیکشن ڈیمانڈ ہو رہا ہو وہاں تصادم نہیں ہوتا، تو لہٰذا ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، جلد یا بدیر ہر گزرتا دن ہمیں الیکشن کے پاس لے کے جا رہے ہیں۔ لانگ مارچ کے بغیر کہ لانگ مارچ کی وجہ سے؟ دیکھیے مجھے نہیں لگتا کہ لانگ مارچ ہو یا نہ ہو، ایکچولی الیکشن ہے، لانگ مارچ کی وجہ سے الیکشن نہیں ہوگا۔ رؤف کلاسرا، ہم کیا ایک انسٹیٹیوشنلی بروکرڈ پیس کی طرف جا رہے ہیں کہ انسٹیٹیوشنلی بروکرڈ پیسز کی طرف جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے آپ نے اور ہم نے وہ خبر وہ دی ہوئی ہے کہ اگین جو ملاقات ہائی پروفائل ہوئی تھی، الوی صاحب نے کرائی تھی، تو اس میں عمران خان صاحب کا ایک ہی تھا کہ آپ الیکشن کروائیں، تو ان کو بتا دیا گیا تھا جی اس وقت فوری طور پر ہم الیکشن نہیں کروا سکتے۔ فوری اور مارچ اپریل میں فرق ہے؟ مارچ اپریل میں بہرحال یہ آپ کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ حکومت جس طریقے کے اس میں پھنسی ہوئی ہے کہ مارچ اپریل میں افورڈ کرے گی، اگر یہ کرے گی تو خودکشی کرے گی۔ اتنے کملے بھی شریف برادرز نہیں ہیں کہ جناب کو کسی کے دباؤ میں پریشر میں آ کے وہ بیٹھ کے ان کے کہنے پہ الیکشن کروا کے 3 مہینے بعد عمران خان صاحب کو لیں اور پھر عمران خان ان کو آ کے ٹانگ دے۔ اتنی میرا خیال ہے ان میں بھی آپ کو 40 سال یہ بھی بڑی بڑی یہ گیمز انہوں نے بھی کھیلی ہوئی ہیں، تو لہٰذا یہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی فورسڈ ان پہ ہوگا کہ جناب کہ ان کی مرضی کا ٹائمنگ ہو، خان صاحب کی مرضی کی ٹائمنگ ہو، اسپیشلی جب خان صاحب نے سب کو ناراض کیا ہوا ہے، سب کو افینڈ کیا ہوا ہے، ون مین اگینسٹ دا ریسٹ والا حساب کیا ہوا ہے، تو ساری آپ کہہ رہے ہیں if he wants to cross the electoral bridge پہلے he should build his own bridges. Definitely، اس میں ٹائم لگے گا۔ سیاسی ہوا اس وقت چل رہی ہے پاکستان میں، اور آپ کو پتا ہے کبھی یہ دائیں طرف چلتی ہے، کبھی بائیں طرف، کبھی خان صاحب کے حق میں تھی، آج کل کچھ لگ رہا ہے کچھ شریف برادران کی طرف، خاندان کی طرف چل رہی ہے۔ لیکن یہاں بڑی جلدی تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ بڑے اچانک یہ جو سیاسی ہوائیں ہیں، اچانک بڑے خوفناک قسم کے بگولے بھی بن جاتی ہیں جو سب کچھ لپیٹ لیتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سیاسی ہوائیں ہیں، بگولے ہیں، کیا ہیں، بٹ انٹرسٹنگ ایوالونگ سچویشن ہے اور نظر رکھنی پڑے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔